السلام علیکم، میں ہوں محمد عمران راجہ. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکستان سب سے پہلے. نماز کی پابندی کریں، اس میں آپ سب کی بھلائی ہے. دوستو، عمران خان بن چکے ہیں لیڈر اس قوم کے، وہ بن چکے ہیں آواز اس قوم کی. اور اگر وہ ہمت بندہ وہ نہیں ہار رہا تو اس کا اب مطلب میری نظر میں یہی ہے کہ وہ آنے کے لیے گیا تھا. یہ بات میں اپنے وی لاگز میں اکثر کرتا ہوں کہ اس نے اپنا کام جو تھا، اس نے جو اپنا مشن تھا وہ پورا کر دیا. وہ اس قوم کو ایک قوم بنا گیا، تقریباً ایک قوم بنا گیا. کافی ابھی بھی رہتے ہیں لیکن تقریباً. بارہا میں یہی فرق کہتا ہوں کہ اب جو لوگ نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، وہ عمران خان کے لیے نہیں نکلتے، وہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں نکلتے، وہ نکلتے ہیں اپنے لیے، وہ نکلتے ہیں پاکستان کے لیے، جو ایک قوم کی نشانی ہے، جو ایک خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگوں میں شعور آ گیا. اب یہ جو نئے ہتھ کنڈے ہیں، جو غلط کہہ رہا ہوں میں، جو پیدائشی ہتھ کنڈے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے، یہ غداری، فوجداری، تھانے داری، اس کی ماری اور دہشت گردی، یہ جو کمال چلتا آ رہا ہے. اب بیچارہ اس میں رگڑا جائے گا عمران خان بھی، اور اس کو کھڈے لائن لگائیں گے یا اس کو مار مور پڑے گی یا جیلوں میں ڈال کے بند کریں گے. تو یہ اب نیا جو طریقہ کار عمران خان صاحب کو پھنسانے کا انہوں نے شروع کیا ہے وہ ہو چکا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو سی ایم پی ایم بنے ہیں ہیکل اینڈ جیکل، جن پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ عدالتیں کہاں ہیں؟ اور ایف آئی اے اب چیخ کے ان کی کوئی اریسٹ وارنٹ بھی مانگ رہی ہے اور کچھ بھی ہو رہا ہے. ایک ملک میں بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ چور سی ایم پی ایم کو اگر سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اتارا جائے اور ان کو کٹہرے میں لے کے آیا جائے اور ان کو سزا دی جائے. لگتا ہی ہے کہ معجزہ ہی ہے جتنی بدقسمتی اس ملک اور اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے. یعنی کہ یہ پی ڈی ایم کے مکس اچار کو، یہ ججز کو، یہ بیوروکریٹس کو، یہ فوج کو، یہ 20-22 کروڑ عوام، ان کو یہ ایک نیچ قوم اور ایک نیچ ذات لگتی ہے. کیا یہ ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہم لوگ بھکاری ہیں کہ مطلب ان کے فیصلے، ان کے گھر، ان کی جائیدادیں، ان کا سب کچھ ضروری ہے، لیکن یہ جو 20-22 کروڑ جو غریب مر رہا ہے، جو پس رہا ہے، جو تباہ ہو رہا ہے، جو برباد ہو رہا ہے، مطلب کوئی اس کا احساس ہی نہیں کسی کو. کہ کب تک؟ مطلب یہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو گھروں سے نکال کے عوام باہر نکالے، ان کو گھسیٹے، ان کو ذلیل کرے، ان کے ساتھ ان کی عزتیں خراب ہوں. یہ وہ چیزیں دنیا میں دیکھیں جو یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ اس طرف اس ملک کو لے کے جا چکے ہیں، لے کے جا نہیں رہے، یہ ملک وہاں پہنچ گیا ہوا ہے. خدا کا واسطہ ہے، آنکھیں کھول لو اپنی. آپ لوگوں نے بہت زیادہ سال مسلسل اس 20-22 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی کر لی. آپ لوگوں کا پیٹ نہیں بھرنا، یہ پیٹ نہیں بھر سکتا، پیسہ پیٹ نہیں بھر سکتا. سکندر اعظم نے بھی یہی کہا تھا، جب مجھے دفناؤ گے میرے ہاتھ کھلے رکھنا تاکہ عوام دیکھ لے کہ بندہ خالی ہاتھ ہی جاتا ہے. قبر میں اعمال جانے ہیں، اللہ کرے آپ لوگ کے اعمال ایسے ہوں کہ اللہ آپ کو، مجھے، سب کو بخش دے. لیکن خدا کا واسطہ ہے اب اس کو بند کر دیں. اس ملک کا سوچ لیں. آپ لوگوں نے ہر حد پار کر دیا، آپ لوگوں نے ہر لمٹ کراس کر دی ہے. کیوں نہیں ججز اور پردے کے پیچھے بیٹھے کچھ لوگ اپنی لمٹس میں آ جاتے اور پاکستان سب سے پہلے اپنے ذہن میں رٹا کے میدان میں اترتے؟ کوئی تو مطلب ایک آپ کی سوچ ہے، ایک اس ملک کے غریبوں کی سوچ ہے، اور ایک کچھ سیاستدانوں کی سوچ ہے، اور ایک عمران خان کی سوچ ہے. میں نہیں کہتا جی کہ عمران خان ہی سچا ہے، کرپٹ نہیں ہے سب. لیکن جو ہو رہا ہے، اگر آپ اپنے گریبانوں میں جا کے دیکھیں تو آپ لوگ کس کے ساتھ ہیں؟ میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ نہیں ہیں. تو
ریٹائرمنٹ ہونی ہے، سب کی ہوتی ہے، اور کچھ وردی پہنتے ہیں، کچھ وردی نہیں پہنتے، لیکن ریٹائرمنٹ سب کی ہوتی ہے۔ گھروں میں جا کے بیٹھنا ہے، پھر باہر اپنے لان میں کرسیاں بیٹھ ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں، اخبار رول کر کے اور مکھیاں مارتے ہیں، تو وہ جو دن کے 200-250 بندہ آ کے یس سر یس سر یس سر کرتا تھا، پھر ان کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر وہ ملتے نہیں ہیں۔ تو عزت سے نوکریاں کریں اور اب سب اپنی حد میں رہیں، اور سوچ ایک ہی رکھیں کہ پاکستان سب سے پہلے۔ عمران خان کے آج ایک سینئر پارٹی رہنما ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، بنی گالہ کے گرد لوگ دیکھے گئے ہیں، یہ ان کا پبلسٹی سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے تاکہ وہ اپنی پی ٹی آئی پارٹی کے لوگوں کو کہیں کہ وہ ڈنڈے لے کے یا مسلح ہو کے بنی گالہ ان کے گھر کے ارد گرد پہنچ جائیں، کہ اگر کسی نے کوئی ہینکی پینکی کرنی بھی ہے تو وہ رک جائے۔ یہ بڑا اچھا سٹنٹ ہے، یہ بڑی اچھی، مطلب وہ یہ جو پچھلا پی ڈی ایم کا مکس اچار ہے، اس سے تو میرا خیال ہے ان ساروں سے ایک بہتر دماغ ہے ایز اے نیشنل لیڈر اور ایز اے پولیٹیشین۔ مفاہمت کے بادشاہ اور کھانے کھاؤ پیو کے بادشاہ یہ باقی سارے ہیں، لیکن اگر اس طرح دیکھا جائے کہ کھیلنا کیسے ہے تو وہ عمران خان سے ہی کھیلتے ہیں۔ تو جو ان کو مارنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بند کمرے اور اونچی کھڑکیاں اور پردے اور دیواروں والے جو بابر اعوان صاحب کہہ رہے تھے، تو میرا ان لوگوں کے لیے یہ مشورہ ہے کہ آپ لوگ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ لٹرلی بے نظیر کی وفات پہ اتنا گند اور تباہی اور ملک پیچھے نہیں گیا تھا جتنا یہ اب اگر آپ عمران خان صاحب کو مار کے کریں گے۔ عوام پاگل ہوئی بیٹھی ہے، دماغی طور پہ مفلوج ہوئی بیٹھی ہے، ان کو موت سے نہیں ڈر لگ رہا۔ لوگ، اگر آپ لوگوں میں تھوڑی شرم اور احساس ہو، باپ مائیں اپنے بچوں کو مار رہی ہیں، اپنے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو مار رہی ہیں، اس سے زیادہ بے حسی اور اس سے زیادہ بدقسمتی ایک ملک میں کیا ہوگی؟ اگر آپ میں سمجھ ہو تو آپ سمجھ جائیں گے۔ عمران خان کو اگر آپ ماریں گے تو آپ اپنے آپ کو اس طرف لے جائیں گے کہ آپ لوگوں کو بچانے والا کوئی۔ آگ سے مت کھیلیں، اس کام کو پٹ دس آپشن آف دا ٹیبل کہ آپ اس کو ماریں گے۔ اگر آپ اس کو مار دیتے ہیں، سمجھیں آپ لوگ بھی مر گئے اور پاکستان ڈیڈ ہو گیا۔ ادھر سے انڈیا پڑے گا، افغانستان پڑے گا، امریکہ، کون پڑے گا، پاکستان نے نہیں دینا۔ اگر پاکستان یہ اس چیز کو اپنی ٹیبل سے ہٹا دیں، پلیز ہٹا دیں۔ اب ایک بندے کے مرنے پہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ میں بہت زیادہ عمران خان کا پرو ہوں یا آپ کا بہت زیادہ اینٹی ہوں، سارے پاکستانی ہیں، کچھ غلط راستے چلے ہوئے ہیں میری طرح، کچھ صحیح راستے چلے ہوئے ہیں، کچھ چلے ہی نہیں ہوئے۔ مسئلہ بھی یہ بھی ہے ہماری عوام کے ساتھ کہ کچھ چلے ہی نہیں ہوئے، کچھ بیٹھے ہی ہوئے ہیں۔ یہ ڈول آپ نے اپنے گلے میں ڈال لیا نا سر، تو آپ لوگوں سے یہ بجایا نہیں جاتا۔ تو مہربانی فرما کے اس آپشن کو ٹیبل سے ہٹا دیں۔ اور سب سے بڑی کامیڈی اور امپورٹنٹ بات کہ مجھے صرف کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ مریم چارجر کو کون ان کو چابی دیتا ہے کہ یہ جو ہے نا پی ڈی ایم کا مکس چار جو یہ اسپوکس پرسن ہے مریم چارجر، بالکل یہ جو ہے شیخ رشید کی کاپی۔ ان دونوں کو اگر 5-10 منٹ ٹی وی پہ آ کے بولنا نہ بولیں گے، پاویں گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہو، 5-10 منٹ جب تک یہ روز ٹی وی پہ آ کے بات نہیں کرتے، ان کو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کی دوائی یہ ہے، آپ بولیں اور دبا کے آگے بولے نہیں، بکواس کریں ٹی وی پہ، تاکہ آپ لوگوں کو کھانا بھی ہضم ہو جائے آپ لوگوں کا، اور آپ لوگ باتھ روم بھی صحیح جا سکیں، اور آپ لوگ بستر پہ لیٹ کے صحیح سو بھی سکیں۔ اللہ ان دونوں کو ہدایت دے۔ یہ ماشاءاللہ بہت ہی برا بولتے ہیں جب بھی ٹی وی پہ آتے ہیں۔ تو اپنا سب خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔